اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ وبرکاتہ۔ سب؟ الحمد للہ۔ مجھے ابھی بتا رہی تھی ثنا کہ ہم پلان کر رہے تھے کہ ہم اپنی اینیورسری ایسے ایسے سیلیبریٹ کریں گے، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ انسان کی پلاننگز ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان انسان کے پلان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ جب انسان کا ارادہ ٹوٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، کہ صحیح میں بات ہے۔ ہوں۔ اور ایک حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر نئی افتاد سچائی کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ ہر جو نئی مشکل ہے نا وہ آپ کو دنیا کا ایک نیا سچ بتاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا بہت بڑا جو سچ ہے نا وہ موت ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا جو سچ ہے نا وہ موت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے جو اپنی امت سے دو چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے نا وہ ہے خواہش نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ خواہش نفس کی پیروی سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ اپنی دنیا خراب کریں گے کہ جو دل چاہا وہ کیا، جو دل نہیں چاہا وہ نہیں کیا۔ اس میں اگر اللہ کا حکم ماننے کو دل چاہا تو مانا، نہیں چاہا تو نہیں مانا۔ کسی کا حق دینے کو دل چاہا تو دیا، نہیں چاہا تو نہیں دیا۔ یعنی کہ آپ حقوق و فرائض میں کمزور ہو جاتے ہیں جب آپ خواہش نفس، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کی، مسلمان کی جو دنیا ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گھروں میں جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہوتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے اس سے ہم گفٹ بھی اچھے لیتے دیتے ہیں، جس سے دل نہیں چاہتا اسے وہ جتنا مرضی حقدار ہو۔ کل میں نے مصطفیٰ بن نصاسہ کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ رشتہ دار تھے ابوبکر صدیق کے، غریب بھی تھے، بدری صحابی تھے۔ بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، روایات میں ایسے آتا ہے۔ تو لیکن ابوبکر صدیق نے کہا میں ان کو وظیفہ نہیں دوں گا، دل بہت ٹوٹا نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نہیں چاہتے تمہیں معاف کیا جائے؟ جو رشتہ دار ہے نا، یا جو حقدار ہے آپ کہہ لیں، جو آپ کے مال کا حقدار ہے یا جو مفلس ہے، اس کا آپ کے مال پہ حق اس کی مفلسی کی وجہ سے ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کا نیک ہونا نہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کا مفلس ہونا شرط ہے۔ تو جو مفلس ہے نا اس کو اپنے دینا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں تو جو اچھا لگتا ہے اسے دیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا اسے نہیں دیتے۔ کیونکہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ لمبی امیدیں۔ یہ جو لمبی امیدیں ہیں نا یہ آخرت بلا دیتی ہیں۔ ایک چیز دنیا کو تباہ کر دیتی ہے، دوسری چیز آخرت کو تباہ کرتی ہے۔ لمبی امیدوں میں نا جب ہم دنیا کی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں نا تو آخرت کہیں پہ فال ہی نہیں کرتی۔ آخرت کا کوئی سٹاپ ہی نہیں آتا۔ لمبا ایک ہمیں سڑک نظر آ رہی ہوتی ہے، 2 سال بعد گھر بناؤں گی، اس کے بعد بیٹی کی شادی کروں گی، اس کے بعد یہ کروں گی، اس کے بعد اپنا آفس ٹھیک کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی فیکٹری بنا لیں گے۔ یہ لمبی امیدیں ہیں نا، تو پل بھر کا پتہ نہیں، اور سامان جو ہے 100 سالوں کا اکٹھا بندے نے کر رکھا ہو۔ تو یہ لمبی امیدیں انسان کو اس کی آخرت بھلا دیتی ہیں۔ اور پھر جو ہم عمل کر بھی رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ اس میں ہماری سوچ نا، یہ جو لمبی امیدیں ہیں یہ دنیا اورینٹڈ بنا دیتی ہے ہماری سوچ کو ہی۔ آخرت ہمیں ذہن میں ہی نہیں آتی۔ تو جتنے بھی نیک اعمال، آپ نے نیک اعمال کی بات کر رہی ہوں، جتنے بھی اچھے اعمال آپ نے کیے لیکن دنیا کی غرض سے کیے نا، ان کا صلہ دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آخرت میں اجر ان اعمال کا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا عبداللہ بن جدعان، یہ وہ تھے، آپ لوگوں نے شاید اسلامیات کی بکس میں پڑھا ہو، حلف الفضول، ایک معاہدہ تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ایئرس کے تھے، مطلب ینگ تھے بالکل جب سائن کیا تھا، کہ کوئی بھی غیر مکہ کا بھی کوئی انسان اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی نا تو ہم مل کے اس کا ساتھ دیں گے۔ حلف الفضول تھا اس معاہدے کا نام۔ وہ جو معاہدہ تھا نا وہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سائن ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی بہت، مطلب انہیں کھانا کھلاتے تھے، چیریٹی بہت کرتے تھے، صدقہ بہت کرتے تھے، اور بہت مطلب غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو کیا یہ اعمال ان کے آخرت میں فائدہ مند ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بخش دینا۔ ایمان نہیں لایا نا، دنیا کے لیے کیے نا، آخرت کے لیے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عدل والا ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی اگر دنیا کے لیے عمل کرتا ہے نا، وہ چیریٹی بہت سے دیکھیں جو نان مسلم ہیں وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اب انسان کہے کہ اتنے اچھے کام کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں تو اس سے کوئی بدلہ نہیں، بدلہ ہے۔
دنیا میں بدلا ہے، اسے نیک نامی ملتی ہے. بہت سے دیکھیں آپ نیک نام لوگ ہوتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں، وہ بہت سے سوشل ورک کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فیمس ہوتے ہیں. ان کا فیم، ان کو پاپولیرٹی اور مے بی پیسہ بھی، وہ سب کچھ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اپنے جو اعمال ہیں نا ان کو ہمیں چیک رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہم کر کس لیے رہے ہیں. آج ایکچولی سورہ کہف جمعہ تھا، سورہ کہف پڑھی تو اس کی آیت جو ہے نا، اب ہر بار ہی ہم پڑھتے ہیں جمعے کو، لیکن جب جس نیت سے آپ قرآن کھولیں گے نا آپ کو اسی مسئلے کا حل مل جائے گا. جب ذہن میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے آج کل یہ جیسے میں نے کل کہا تھا ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے، تو یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آخرت آخرت، ہمارے عمل کیسے، عمل قبول ہوں گے کہ نہیں، کیا ہوگا، ہماری پلاننگز وہی رہ جائیں گی سب کچھ. تو مجھے آیات یہ پہلے ہی پڑھی ہیں، سورہ کہف جو بہت مشہور سورہ ہے، لیکن اپنے واقعات کے اعتبار سے اس میں کہف والوں کا واقعہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں وہ جو دو باغ والے ہیں ان کا واقعہ ہے، اور چوتھا واقعہ جو ہے وہ کس کا ہے، دو باغ والوں کا ہے اور ذوالقرنین کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعات، لیکن اس کے اندر بھی کتنی آیات ہیں جو آنکھیں کھولتی ہیں. میں نے آج یہ آیت پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس کا مطلب ہے مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. ہم ان کے پیچھے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے بہت سے لوگ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں مال کمانے کے لیے، بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کی بہت سی چیزیں لوگوں کے حق مار لیتے ہیں، آخرت کی چیزیں فراموش کر لیتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں مال اور بیٹوں کے لیے. تو اللہ نے کہا یہ تو دنیا کی زینت ہے، باقی تو رہنے والی ہے نہیں، چلی جائیں گی نا، بیٹے بھی چلے جاتے ہیں، مال بھی چلا جاتا ہے. ابدی چیز کیا ہے؟ باقی رہنے والی صالحات ہیں. باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو اللہ کے لیے کی تھی. آپ کو آخرت میں سہارا مال اور بیٹے نہیں دیں گے. ہاں اگر نیک ہے، نیک اولاد ہے، وہ ضرور دے گی. وہ صدقہ جاریہ اگر ہے آپ کے لیے تو پھر وہ آخرت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے. مال اگر آپ نے صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگایا، بینیفیشل کاموں میں لگایا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگایا، اللہ کے دین پہ لگایا، تو وہ بھی فائدہ دے گا. وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ رشک صرف دو لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے، ایک اس مال والے پہ جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور ایک اس علم والے پہ جسے اللہ نے علم دیا اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے علم اپنا بانٹے. صرف ان پہ رش کیا جا سکتا ہے. اور کسی پہ ہم رش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا گھر بڑا اچھا ہے، کسی کی گاڑی بہت اچھی ہے، کسی کی اولاد بڑی ویل سیٹلڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رش کرنے کی وجوہات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، تو مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے. باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو کیا ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے. اور وخیر عملا، عمل لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا، امید اس کا مطلب ہوتا ہے. اور امید کے اعتبار سے یعنی کہ اگر امید لگانی ہے تو اپنی نیکیوں پہ لگاؤ، مال اور بیٹوں پہ نہیں لگاؤ. ہاں ان کو بھی نیک کر لو تو وہ بھی نیکیاں ہی بن جائیں گے، ان کو بھی اچھی راہ میں لگا دو تو وہ تمہاری نیکی کا سبب ہو جائیں گے، تو وہ بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے. تو یہ والی جو آیت تھی نا، یہ میں نے کہا کتنی زیادہ ریلیونٹ ہے کہ یہ سب چیزیں جاننے والی ہیں. اور باقی رہنے والی نیکیاں، ایک اور آیت جب یہ تقریباً لاسٹ آیات میں سے ہے سورہ کہف کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں نا، افحسب الذین، کہ کیا سمجھ لیا کافروں نے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنا لیں گے اور ان کا کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کے لیے تھیں وہ گم ہو جائیں گی. وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کریں. صنعا ہوتا ہے صنعت سے، ہے نا، کرنا کچھ، یحسنون حسن سے ہے کہ بہت اچھا میں کر رہا ہوں. تو دنیا کے بہت سے کام جو ہم اچھے سمجھ کے کر رہے ہیں نا، وہ ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت نہ دنیا کے لیے تھی، وہ دنیا میں رہ جائیں گے. تو ہم بہت سے عمل اچھے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے ہر عمل پہ چیک رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ تمہاری ہر عادت عبادت ہے اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے. آپ گھر کے کام کر رہی ہیں خواتین، یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے، تو وہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی باہر جا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ
میں شوہر کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے اس میں مجھے بچا کے رکھ، اور میرے جو جس نیت سے نکلی ہوں اس میں میری مدد کر. تو وہ بھی اس کا نیک عمل ہے. ہر عمل آپ نے گھر کے باہر جا کے کیا، آپ نے گھر کے اندر رہ کے کیا، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، دنیا داری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس سے خوش نہیں وہ مومن نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط کے ایک طرف امانت ہوگی اور ایک طرف صلہ رحمی ہوگی. تو مجھے امانت کا ہر حق ادا کرنا ہے، مجھے صلہ رحمی کا ہر حق ادا کرنا ہے. تو پھر وہ رشتہ داروں سے سلوک حسن سلوک اس لیے کیا چلو میں نے اسے گفٹ دیا اس سے مجھے مل جائے گا، نہیں، پھر نہیں. وہ گفٹ آپ کو دنیا میں مل گیا، آپ کو اس کا اجر مل گیا. اپنے ہر عمل کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا. یہ 3 لوگوں کا واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں. اور اس شہید کو کہا جائے گا کہ تم نے میرے لیے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں شہید ہو گیا. کہتے تم نے تو یہ بہادر کہلانے کے لیے کیا، وہ تم دنیا میں کہلائے جا چکے. اور اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ شہید کی بات کر رہی ہیں. پھر ایک سخی کو لایا جائے گا. وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہیں گے یا اللہ میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا تھا، میں نے سخاوت کی. کہیں گے تم نے میرے لیے نہیں کی، تم نے سخی کہلانے کے لیے کی. اس کو اوندے منہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں جن کی جزا صرف نیت کی وجہ سے نہیں ملے گی آخرت میں، کیونکہ دنیا کی نیت تھی. اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا. کہے گا یا اللہ تیرے دین کا کام کیا، تیرا دین پھیلاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو تم نے عالم کہلوانے کے لیے کیا، وہ تم دنیا میں کہلوائے جا چکے. یعنی اس کا صلہ جس صلے کے لیے تم نے کیا تھا نا وہ تمہیں مل گیا ہے. اسے بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جو اعمال ہے نا ان پر چیک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی نیت کو چیک کرنا. نیت نا آپ کو بار بار ریوائز کرنی پڑتی ہے، بار بار ریوائز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ ہے، موت تک نہیں ہمیں چھوڑے گا. جب ملک الموت، جب بالکل نزع کا وقت ہوتا ہے نا تبھی شیطان آتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بچا سکتا ہوں. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ نہیں پھرتا، کہتا ہے نہیں میں اللہ کو ہی ایک مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ تو ویسی جنت کی بشارت ہے اسے. تو شیطان اس وقت بھی نہیں چھوڑتا انسان کو. ہم اسے بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتا. وہ ہر وقت ہر لمحے طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہ کمزور ہو اور میں اس کے اوپر آ جاؤں، کب اس کا کوئی کمزور لمحہ ہو جب یہ دنیا میں پڑ جائے اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگ جاؤں، اسے اور دنیا میں چلاؤں. تو اپنے ہر عمل سے پہلے چیک کریں اپنے آپ کو. یہ عمل وہ نیک عمال کی بات کر رہی ہوں، برے عمال کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. میں نیک عمال کی بات کر رہی ہوں کہ یہ نیک عمل کسی دنیا کی شہرت کے لیے تو نہیں ہے. کیا یہ آخرت کے لیے ہے؟ آخرت میں فائدہ وہی عمل دے گا جو آخرت کے لیے کیا جائے گا. صلہ رحمی وہ فائدہ دے گی، وہ جس کے بارے میں حدیث میں کتنی فضیلت آتی ہے نا صلہ رحمی کی، کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، بہت کچھ آتا ہے. تو وہ صلہ رحمی وہ جو اللہ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اس بندے کے لیے، واقعی اس بندے کی مدد کے لیے کی جاتی ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں کی جاتی. تو اپنی شہرت کے لیے اعمال نہیں کرنے، اور دنیا کے لیے، دنیا کا عمل بھی اللہ کے لیے کریں. میں تو اکثر اپنی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں میں کہتی ہوں کہ میری کلاس فیلو تھی نا، وہ مجھے کہتی تھی کہ تم مطلب میں بچوں کی پڑھائی پہ بہت فوکس کرتی تھی، تم ماشاء اللہ بڑے ہو گئے. تو وہ کہتی تھی اتنا ٹائم اس پہ لگاؤ نہیں، اللہ سنبھال لیتا ہے سارا کام، دین کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ بھی الحمدللہ کیا ہے. لیکن اب تو بڑے ہو گئے، اب انہیں ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ خود کر سکتے ہیں. لیکن میں نے ان کو اس پوائنٹ پہ چھوڑا نہیں، کیونکہ جب ماں خود پڑھاتی ہے نا تو وہ صرف پڑھا نہیں رہی ہوتی، وہ اس کی تربیت بھی کرتی ہے. وہ بچے کو بہت سی ایکسٹرا ایسی چیزیں بتا سکتی ہے جو ٹیوٹر کبھی نہیں بتا سکتا. جو ایک ماں کی نیت ہوتی ہے وہ ٹیوٹر کی نہیں ہوتی. جو ایک ماں بچے کی سنسیئر کے لیے سنسیئر ہوتی ہے، مے بی اس کا نالج زیادہ ہو ٹیوٹر کا، لیکن وہ ماں کی نیت نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. تو میں انہیں پتہ ہے کیا کہتی تھی، میں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ میری سوچ یہی تھی، میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ دنیا میں اسٹرانگ پوزیشنز پر آئیں تاکہ آپ دین کا کام کر سکیں. پیلسٹائن کے لیے میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں. میں کہتی ہوں اپنے ساتھ سچے ہو جائیں. یہ سب سے بڑا سچ ہے جو اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہیں کہیں پہ سوشل میڈیا میں. اور وہ جو انٹرٹینمنٹ ہم سارا دن دیکھتے ہیں نا، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. انٹرٹینمنٹ چھوڑ دیں، آپ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، دنیا کا سچ پہچانیں. آج سے اپنے بچوں کو تیار کریں، اسٹرانگ پوزیشنز پہ آئیں. یہی سسٹم رہے گا، وہی بیوروکریٹس ان کے بچے وہی بیوروکریٹس کرپٹ، وہی پولیٹیشنز ان کے بچے وہی
پولیٹیشنز کرپٹ، وہی ججز ان کے بچے وہی کرپٹ، تو خود کو اوپر لے کے آئیں، لیکن نیت کیا رکھیں؟ یہ مال حاصل کرنا شروع کر دیں گے ہم؟ نہیں، اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، مسلمانوں کو اپلفٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا آج اپلفٹ کرنا شروع کریں، نیکسٹ ٹائم اگر تو آیا، ویسے تو جینوسائیڈ ان کی جاری ہے، لیکن اگر آیا تو میں بھی آپ اس سے بہتر پوزیشن پہ ہوں۔ آپ یہی کر سکتے ہیں نا۔ تو اپنے عمل کو، دنیا کے لیے بھی جو عمل کیا نا اس کی نیت اللہ کے لیے کر لیں، تو وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اپنے اعمال کو خالص کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اس وقت، ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں۔ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، یہ بھی ہم نے آیت پڑھی۔ تو پھر کیا سمجھ آیا؟ کیا کریں گے؟ جو کچھ بھی کریں گے، جتنا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو عمل خالص پسند ہے، تھوڑا چاہے ہو لیکن خالص ہو اور استقامت والا ہو۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے 4 نفل پڑھ دیے اور اگلے دن ہماری فرض نمازیں بھی جا رہی ہیں۔ جو بھی عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا اس پہ جم بھی جانا ہے، استقامت۔ کل صبر پہ ہی ساری بات تھی نا، تو صبر میں استقامت بھی آتی ہے، اس پہ جم جائیں۔ تو اپنے اعمال اللہ کے لیے کریں، اس پہ جم جائیں، اس سے پھر آپ نے پولیوٹ نہیں ہونے دینا، اپنی نیتوں کو پولیوٹ نہیں ہونے دینا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ نے کہا انجوائے کرو، اللہ نے کوئی چیز مومن سے روکی نہیں ہے۔ رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے کہ جو دین میں آ گیا وہ سب کچھ دنیا تیاگ دے، نہ وہ اچھے کپڑے پہنے، نہ وہ اچھے جوتے پہنے، نہ وہ اچھے گھر میں رہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کو چینلائز، ہر نیت کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے مگر اس حد تک کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ 2 گھروں کا چولہا جل جائے آپ کا ایک جوڑا اتنے کا، ایسا نہ ہو۔ بس اچھے کپڑے، ہر چیز کریں آپ، لیکن فوکسڈ آپ کی جو لائف ہے نا وہ آخرت پہ ہو۔ یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ملی اور اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے کیا 2 چیزیں کہی ہیں؟ نفس، خواہش نفس اور لمبی امیدیں۔ یہ 2 چیزیں ان پہ چیک رکھ لیں، نہ آپ کسی کی حق تلفی کریں گے اور نہ آپ دنیا میں پھنسیں گے۔ آپ کو ہر چیز کی حقیقت پتہ ہوگی کہ اتنی لمبی پلاننگ نہیں کرنی۔ اللہ بھی تو ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اوپر۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے پریزنٹ، نہ فیوچر رکھا ہے نہ پاسٹ رکھا ہے۔ جو گزر گیا وہ آپ بدل نہیں سکتے، جو آنے والا ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ پریزنٹ۔ تو اسی کو سوچیں، نہ کبھی ڈپریشن ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو فرسٹریشن ہوگی۔ فرسٹریشن کس لیے ہوتی ہے؟ گزری ہوئی چیزوں پہ۔ ڈپریشن کس لیے ہوتا ہے؟ گزری ہوئی چیزوں پہ۔ اور انسان بوجھ کب محسوس کرتا ہے؟ برڈنائز کب ہوتا ہے؟ آنے والی چیزوں کا سوچ سوچ کے۔ خوف کب ہوتا ہے؟ آنے والی چیزوں کا سوچ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارے خوف انسان پہ ڈالے ہی نہیں، پاسٹ اور فیوچر انسان کے لیے اس کی ٹینشن رکھی نہیں، ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ نے صرف پریزنٹ رکھا ہے آپ کے لیے، جو آج ہے اس کو سنواریں، کل کے لیے اچھی امید باندھیں، اچھی نیت رکھیں۔ بس یہی، یہ انسان کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو ہم اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے اور ہم اپنے اعمال کو جتنے بھی کوئی کرتا ہے اس کو چیک کریں، اس کو چیک کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، تاکہ یہ آخرت میں ہمیں فائدہ دیں۔ یہ وہ حباء منصورہ آیت آتی ہے نا سورہ فرقان یا سورہ شعراء میں آتی ہے کہ کافروں کے اعمال نا حباء منصورہ، وہ ہوتی ہے گرد و غبار۔ گرد و غبار نہ پکڑی جاتی ہے، کبھی آپ لائٹ میں دیکھیں تو وہ ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ پکڑیں تو وہ ہاتھ میں آتے ہیں، نہ ہاتھ میں آتے ہیں، نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے انکار کے ساتھ کیا ہوا عمل ہے نا، اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے عمل ہے، وہ حباء منصورہ ہیں، وہ گرد و غبار ہیں جن کا نہ کوئی ویٹ ہوگا نہ وہ ہاتھ میں آئیں گے۔ وزن آخر میں اس عمل کا ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا۔ وہ آپ نے مسکرایا بھی نا، اس کا بھی وزن آ جائے گا۔ مسکرانا آپ پکڑ تو نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ ہر چیز کو وزن دے دیں گے اس دن۔ آپ کے جسچرز کو، آپ کی سافٹنس کو، آپ کے مسکرانے کو، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے۔ یہ سب صدقے ہیں۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا، ہر عمل کو وزن مل جائے گا، جوں کہ انڈے کے برابر، حدیث میں آتا ہے جوں کہ انڈے کے برابر کوئی نیکی ہے اس کا بھی وزن تولا جائے گا۔ کوئی نیکی چھوڑی نہیں جائے گی، کوئی گناہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ نے اگر اپنے باڈی لینگویج سے یا اپنے جیسر سے کسی کو لو فیل کرایا ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، وہ بھی تولا جائے گا۔ اور کسی کا آپ نے دن بنا دیا، آپ نے اسمائل پاس کی، کسی کا دن بن گیا، آپ نے کسی کو چھوٹی سی اپریسیشن کی لائن بول دی، اس کا دن بن گیا، وہ بھی تولا جائے گا۔ تو اپنے اعمال، اپنی زبان کے اعمال، اپنے ہاتھوں کے عمل، اپنے پیروں کے عمل، ہم چل کے کہاں جاتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہر ایک پہ چیک رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کے یا اللہ سب میں ہمیں بھلائی اور بہتری عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.